نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کا اگلا پارٹ قواعد تجوید کے مطابق ایک بار پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں قواعد کا بھی، اور وہ یہ ہیں: نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کاف آ جائے تو اس کو ان نون کے مخرج کو چھپانا ہے۔ تو وہ کیا ہیں؟ حروف حلقی، یرملون، با اور ان کے علاوہ کوئی آ جائے تو وہ حروف اخفاء ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن تھا، اخفاء تھے تو ہم نے اس کو ان پڑھا، یہاں پہ لَكَبِيرَةً پڑھا کیونکہ بعد میں حمزہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ ہدا تھا، آگے اس میں جلالہ آ رہا ہے تو ہدا کو ہدا نہیں کریں گے، ہدى اللہ، لام اس میں جلالہ کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، ہدى اللہ، ہدى اللہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے جی تجوید کے بارے میں دو تین قواعد جو اس آیت کے اس حصے میں ہیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے واو، واو کو کہتے ہیں جی واو استعنافیہ ہے۔ ان جو ہے یہ ان نافیہ نہیں ہے، یہ وہ اصول نہیں ہے کہ ان جو اللہ سے پہلے اگر ان آ جائے تو وہ ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے۔ گویا یہ بھی آج ایک یہ ہمیشہ کا لفظ اس میں سے کینسل ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں علم، ہمیشہ بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو حل، ان، ما، یہ جب بھی اللہ سے پہلے آئیں تو وہ نافیہ ہوتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں ہوتے، اس آیت نے بتایا۔ تو یہاں پہ یہ جو ان ہے، ان مخففہ من الثقیلہ، ثقیلہ کیا ہے؟ ان، تو اس کا جو اصل ہے جو علماء لکھتے ہیں محذوف کلمہ وہ اس طرح ہوگا، ان جو مثقلہ تھا جس کو تخفیف کر کے ان لکھا ہوا ہے وہ اس ان کا ایک اسم بھی تھا اور ایک اس کی خبر بھی تھی، تو یہ ہے انہا کانت کبیرۃن۔ یہ جو پیچھے والی آیت آ رہی ہے نا، کنٹینیویشن آ رہی ہے، تو یہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے، کبیرۃن بڑی بات ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان مخففہ من الثقیلہ کی جو اصل ہے وہ کیا تھی، اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں ان، یہ پھر ان مخففہ ہوا، اور آگے کیا ہے؟ کانت لکبیرۃن، یہ یہاں پہ اس شکل میں ہے، پھر فعل ناقص ہے کانا، اور فعل ناقص تا ضمیر جو ہے نا، یہ تا علامت ضمیر یا یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں یا ضمیر مستتر ہے اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ ضمیر یہاں پہ مرفوع ہے۔ آگے ہے لکبیرۃن، یہ لام، یہاں پہ لام الفارقہ بین ان مخففہ و نافیہ، جو میں نے پہلے بات کی کہ اس ان کو اس اللہ کے پہلے آنے کی شرط کے ساتھ نافیہ کہنے سے بچانے کے لیے یہ ایک بیچ میں لام آیا ہوا ہے۔ کبیرتن، کاف با را مادہ سے فعیلتن کے وزن پہ یہ کبیرتن ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء مفرغ ہے، مفرغ کا معنی ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی مستثنیٰ منہ نہیں ہے۔ اعلی حرف جر ہے، الذین اس میں موصول ہے، ہدا ہا دال یا مادہ سے، باب ضربہ سے فعل ماضی ہے، یہ بنا تھا ہدایا،
تو دال مفتوح کی وجہ سے یا جو ہے الف میں بدلا، تو لکھنے میں الف مکسورہ کی شکل میں لکھنا ہے ہم نے جب یہ اکیلا ہو۔ اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے، بہت بار آپ سن بھی چکے، بنا بھی چکے۔ اس کی اسپیشل ایک ویڈیو موجود ہے ہمارے پلے لسٹ میں، آپ جائیں گے تو مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان میں اس میں جلالہ الہ سے اللہ کیسے بنا وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے علم نحو۔ علم نحو یہ ہے جی، واو استئنافیہ کہا ہے ہم نے کہ بات ایک شروع ہو رہی ہے نئی کیا ہے؟ یہ جو کام ہے نا، پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ کام تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو یہ کام جو ہے نا کہ اتباع رسول میں رہنا، اللہ کے احکام جو بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اس ساری مجلس میں رہ کر، جہاں پہ مشرکین مکہ بھی ہیں، جہاں پہ یہود بھی ہیں، اہل کتاب ہیں جن کو اپنا زوم ہے کہ ہمارا قبلہ اس دنیا میں ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں جو ایک امامت ہے ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو عطا کرنے والے ہیں، یہ ایک بڑی ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل ہے، لیکن آسان کن کے لیے ہے؟ وہ الا ادات الحصر۔ حصر کا معنی ہے کہ کسی چیز کو محصور کر لینا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں پہ بڑی نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ وہی قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے صراط مستقیم کی، ان کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہی اس بڑے کام کو سنبھال لیں گے۔ اچھا جی، وہ مان جائیں گے بات۔ تو کیا ہے یہاں پہ؟ الا حرف استثناء مفرغ ہوا، جسے ہم کلمۃ الحصر بھی کہیں گے کہ یہ حصر ہے، اس نے محصور کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، الذین کو۔ الذین کا صلہ کیا ہے؟ ہدی اللہ۔ تو بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ فعل ناقص ہوا، اس میں ہے یا ضمیر مرفوع کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے یا خبر مرفوع ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہے یا مرفوع اسم ہے، تو یہ اسم کانا بنا، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر کانا منصوب ہوتی ہے، تو یہ کبیرتن سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم منصوب جو ہے یہ خبر ہے کانا کی۔ تو گویا یہ ایک جملہ فعلیہ بنا جو کانا فعل ناقص سے ہے۔ تو کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ جو اسم منصوب ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، مگر عَلَى الَّذِينَ، عَلَى حرف جر، الَّذِينَ اسم موصول کے بعد یہ جو جملہ ہے حد اللہ، یہ علماء لکھتے ہیں ہدا فعل اور اللہ اسم جلالہ فاعل، یہ صلہ بن رہا ہے کس کا؟ اس الذین موصول کا۔ یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہر موصول کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے جمع واحد ہونے کے اعتبار سے یا مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ یہ تو جمع ہے، یہاں پہ کوئی جمع کا صیغہ نہیں، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں وہ ضمیر یہاں پہ ایک محذوف ہے، الذین ہداہم اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، وہ جن کو، یہ ہم جو ہیں یہ اس الذین کی طرف راجع ہے۔ تو موصول اور صلہ مل کر دونوں مجرور بنے، کس جر کے؟ حرف جارہ اعلیٰ کے۔ اعلیٰ حرف جارہ جو ہے مرکب جاری ہو کر متعلق کبیرتن۔ تو یہ جملہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔